الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 11واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے خطاب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صاحب حیثیت لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں. تطہرہم، زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد ان کو آپ پاک کریں. وَتُزَكِّيهِمْ، اور اس سے آپ ان کو بابرکت بنا دیں. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دعا کریں. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک ان لوگوں کے لیے آپ کا دعا کرنا راحت کا سبب بنے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس فرمان میں 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں. تمام احادیث کی کتب نے یہ حدیث روایت کی ہے، مشہور حدیث ہے جس کو عام سادے الفاظ میں ارکان اسلام کہا جاتا ہے کہ جی ارکان اسلام 5 ہیں. بنی الاسلام علی 5، اسلام کے بنیادی کام 5 ہیں. ایک تو ایمان لانا، پھر اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، پھر اس کے بعد حج اور روزہ رمضان کا. آج کی گزارشات میں زکوٰۃ سے متعلق عرض کرنا ہے کہ زکوٰۃ کن اموال پر ہوتی ہے، کس شخص پر ہوتی ہے، کب ہوتی ہے اور کن کو دینی چاہیے، کن کو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک کرنا ہے، اور بعض اہل لغت نے بڑھنے کے معنی لکھے ہیں. بڑھنا، دونوں ٹھیک ہیں. زکوٰۃ اموال کو پاک کرتی ہے، بندے کو بھی گناہوں سے پاک کرتی ہے
مال پاک ہوتا ہے، پھر اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، حدیث میں آتا ہے کہ اب فرض کرو لاکھ میں سے 2500 روپے زکوٰۃ ہے، تو یہ 2.5 جو لاکھ میں پڑا ہوا ہے اور یہ نہیں دیتا تو یہ 2.5 اس لاکھ کو بھی خراب کر دے گا۔ لیکن اگر یہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے وہ جو پیچھے 97.5 رہ گیا ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ زکوٰۃ صحیح معنی میں نکالنے والے شخص کے مال میں بے برکتی نہیں ہوتی۔ بہت باتیں ہیں، پھر ہم اپنے اصل جو مسائل ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد دمشق کے امام تھے، تو لوگوں نے بتایا بازار کو آگ لگ گئی ہے۔ ان کا بھی کاروبار تھا۔ کہا ٹھیک ہے لیکن ہماری دکان کو نہیں لگتی، آگ نہیں لگتی۔ کہا آگ آسمانوں کو شعلے مار رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر تب دیکھا گیا تو ان کے دکان کو آگ نہیں لگی۔ انہوں نے 2 باتیں بیان کی ہیں، ایک تو میں فلانی دعا ہر روز پڑھ کے آتا ہوں، اور دوسرا پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ میں نے تاریخ پاک و ہند میں ایک ہندو کا واقعہ پڑھا ہے کہ دہلی کے بازار میں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے اس ہندو کو بتایا کہ بازار کو آگ لگ گئی، لوگ جو ہے وہ اپنا سامان نکال رہے ہیں تو تم بھی جاؤ۔ اس نے کہا میرے مال کو آگ نہیں لگے گی۔ عجیب آدمی ہے، وہ سارا بازار جل گیا ہے۔ بہرحال یہ نہیں گیا اور اس کی دکان نہیں جلی۔ لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، کیا آپ کے پاس عمل تھا، دم تھا کہ جس سے آپ کی دکان کو آگ نہیں لگی؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں کی شریعت میں جو زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے میں اس کے مطابق اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے، مال ضائع نہیں ہوتا۔ میرا یہ ایمان تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام کا جو اصول بھی کوئی بھی اپنا لے تو اس کو تو اللہ برکت دیتا ہے۔ قرآن کا تو اعلان ہے نا، نہیں یعمل مثقال ذرۃ، جو بھی تو ضائع نہیں ہے، اس کو دنیا میں ملتا ہے، کافر کو دنیا میں اس کا نیکی کا بدلہ مل جاتا ہے، مسلمانوں کو دونوں جہانوں میں ملتا ہے۔ زکا یزکی، تزکیہ کا معنی پاکیزہ بھی ہوتے ہیں اور بڑھنے کے بھی ہوتے ہیں۔ بڑھنے کے 2 مطلب ہیں، ایک تو ان اموال پر زکوٰۃ ہوتی ہے جن میں بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو مال میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا بھی ہے۔ پچھلے سال 10,000 زکوٰۃ نکالی، اس سال 12,000 15,000 زکوٰۃ نکالے گا، مال بڑھتا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ زکوٰۃ ان اموال پر ہوتی ہے جن اموال میں بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو ضروریات زندگی ہیں اور انسان کے گھر میں وہ چیز استعمال میں ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اموال، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جیسے سونا چاندی، دیکھو نا کہاں ریٹ پہنچ گئے۔ مال تجارت، اس پر زکوٰۃ ہے، بڑھتا ہے وہ۔ اور غلات، نباتات، میوجات، خشک فروٹ، تر فروٹ، ان کے اوپر عشر ہوتا ہے، یہ بڑھتے ہیں۔ مال تجارت بڑھتا ہے، سونا چاندی بڑھتا ہے۔ اور یہ جو مال کرنسی کی شکل میں، کاغذوں کی صورت میں ہوتا ہے، یہ بھی بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑھتا ہے کہ ظاہر ہے اسی پاکستانی 1000 روپے سے آپ فروٹ کی پیٹی لاتے ہیں اور جب وہ بک جاتی ہے تو 1200 ہو جاتے ہیں، تو بڑھتا ہے، اس میں بھی صلاحیت بڑھنے کی ہے۔ دفینہ، کسی کو کوئی خزانہ مل جاتا ہے اپنی زمین میں تو اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں زیادہ ہے، خمس نکالنا ہوتا ہے۔ تو بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھنا۔
یہ دونوں اعتبار سے ہے، مال بھی بڑھتا ہے اور اس مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے جس مال میں بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور بہت سخت وعید ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ بیت اللہ شریف کے ساتھ بیٹھے تھے تو سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا حضور کون ہلاک اور برباد ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ صاحب مال جن پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور جو ادا کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو 11ویں پارے کی آیت ہے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جن کو ہم نے پیسے دیے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا مال ان کو داغے گا، جنوبہم وظہورہم، بعض روایات میں سانپ کی شکل ہے، بعض میں بچھو ہیں، وہ دور کرے گا، اور یہ مال اس کو کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کو تو گن گن کے رکھتا تھا، اب مجھے دور کیوں کر رہا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے وعید ہے، اور یہ سزا جو زکوٰۃ ادا نہ کرنا یا دیگر کئی کاموں کی جو سزا ہے یہ قبر میں بھی ہوتی رہے گی میدان حشر تک۔ وہ میدان حشر کے حساب کے بعد الگ معاملہ ہے۔ پھر حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ معراج میں بیان کیا ہے کہ میں گزرا اور عذاب ہو رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک بنیادی چیز ہے، اسلام کی بنیادی چیز ہے۔ جو بنیاد کے اوپر یہ عمل نہیں کر رہا تو اوپر عمارت کیا چڑھے گی، دیواریں کیا ہوں گی، چھت کیا ہوگا، رنگ روغن، کھڑکیاں روشن دان، پنکھے لائٹیں کدھر سے آئیں گی جب بنیاد ہی نہیں ہے ایک چیز کی۔ تو بعض رات نے بنی الاسلام کا مطلب کو اپنی طرف سے عجیب ہی سمجھا ہے کہ ارکان اسلام پورے ہونے چاہیے جی، باقی اللہ معاف کرتا ہے۔ ارکان اسلام بنیاد اسلام ہے۔ بنیاد اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد ہو گئی، اب آگے بھی چلو، عمارت بھی بنانی ہے، باقی بھی اسلام کے احکام جو ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ تو پہلے تو ایمان لانا ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ اور ایمان کی پہچان ہی ارکان اسلام سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور ایک پڑھتا ہے، دونوں کے ناک، کان، آنکھ وغیرہ، بازو، ٹانگیں ہیں، دونوں میں فرق کیسے پتہ چلے گا کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے؟ بظاہر تو کوئی فرق نہیں پتہ چلتا۔ جب یہ ارکان اسلام اور اسلامی تعلیمات پر مسلمان عمل کرتا ہے تو پھر ہی فرق پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کا اور نماز کا آپس میں بڑا قریبی رشتہ ہے۔ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، جدھر بھی ذکر ہوا ہے اکثر مقامات پر اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ قرآن نے سورہ مریم میں بیان کیا کہ نالائق جانشین ایسے ہوتے ہیں، اپنے اسلاف کے نالائق جانشین وہ ہوتے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ نہیں کرتے اور خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ فسوف یلقون غیا، یہ جہنم کی ایک وادی میں گرائے جائیں گے جس کا نام غیا ہے، اور غیا جہنم کی وہ وادی ہے کہ جس سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ تو رکن اسلام ہے
انسان تو کچھ بھی نہیں لے کے آتا جب دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد ہی سب کچھ ملتا ہے، اور صلاحیت یا تعلیم بھی مال و دولت میں شرط نہیں ہے، داد اورا قابلیت شرط نیست۔ بہت سے ان پڑھ ان کو اتنا مالدار بنا دیا، بہت ساری ڈگریوں والے بیچارے ویسے پھر رہے ہیں۔ تو انسان سوچے کہ اگر صلاحیتوں کی وجہ سے مال ملتا ہوتا تو بہت پڑھے لکھے کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں آنی چاہیے جو قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم دیتے ہیں ان کو اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جب انسان یہ کہے نا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مالدار ہوں، یوں ہی رہے گا، میری صلاحیت ہے، بس جب یہ جملہ آ گیا تو بس یہ سمجھو تباہی نصیبوں میں ہو گئی۔ قرآن اس چیز کی بار بار اصلاح کرتا ہے، مما رزقناہم، ہم نے جو ایمان والوں کو دیا، تاکہ وہ جو انا کی نسبت ہے نا، میرا مال میں نے کمایا، میری صلاحیت تھی، یہ جو درمیان میں انا والی چیز ہے اس کو قرآن نے سائڈ میں کر دیا ہے کہ اس کو نکالو، مٹا دے تو کو اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا یہاں رنگ بو نہ رہے، ہو میں اتنا مقام پیدا کر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، میری جان جب میری مرضی سے نہیں آئی تو میرا مال میری مرضی سے آیا ہے، یہ عقیدہ ضروری ہے۔ اور جب یہ عقیدہ نصیب ہو جائے کہ سب کچھ میرے رب کا ہے تو پھر اس میں سے رب کے نام پہ دینا کوئی مشکل نہیں، جب ہے ہی اس کا تو اس کے نام پہ دینا پھر کیا مشکل ہے؟ مشکل تب ہوگی جب یہ سمجھے گا یہ میرا ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے میرے پاس آیا ہے، تو پھر دینا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے وہ مشہور واقعہ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، وہ جو نابینا، برس کا مریض اور گنجا، یہ تین بندے تھے، تینوں کے پاس امتحان کے طور پر فرشتے آئے، ایک نے کہا مجھے اونٹ چاہیے، ایک نے کہا گائے چاہیے، ایک نے کہا بکریاں چاہیے، سب کو مل گئی۔ اور کیا چاہیے جی؟ وہ مرض ٹھیک ہو جائے۔ وہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، دم کیا، گنجا بھی ٹھیک ہو گیا، برس کا مریض بھی ٹھیک ہو گیا، نبینا بھی ٹھیک ہو گیا، ان کو مال و دولت، بکری، گائے اور اونٹ بھی ملے۔ ایک مدت کے بعد دوبارہ امتحان بن کے فرشتے آئے، ان سے سوال کیا اللہ کے نام پہ دے دو۔ بکری والے نے کہا جتنی ہے، جو مرضی ہے، سب اللہ کی عطا ہے، جتنا دل چاہتا ہے لے جاؤ، جو دل چاہتا ہے چھوڑ جاؤ۔ اور جو بڑے مالدار تھے، بکری تو 5000 کی آتی ہے، اونٹ تو 1.5 لاکھ کا آتا ہے، گائے بھی اب لاکھوں میں پہنچ گئی ہے، وہ نئی نسل کی گائے سمجھتے ہو، 10,000 بڑھتا جائے گا 1 کلو دودھ کی وجہ سے، 100 کلو دودھ، 70 کلو دودھ، یہ گائے ہے، کوئی فیکٹری ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو گائے بھی بڑی مہنگی، بھینس بھی بڑی مہنگی ہے۔ وہ جو مہنگے، وہ جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا جاؤ جا، ہر وقت تمہیں اللہ کے نام کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، جاؤ، ہمارا اپنا مال ہے، ہم نے محنت کی ہے، چرایا چگایا ہے، یوں کیا ہے۔ بکری والے کے علاوہ دونوں نے ایک بات کہی، وہ بھول گئے۔ اور جو انسان اپنے محسن کو بھول جاتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے نا کہ ایک انسان اپنے دوسرے انسان کے احسانات کو جب بھول جاتا ہے، وہ تو ہوتے بھی محدود احسانات ہیں، انسان پر کتنے احسانات کر سکتا ہے؟ یہ محدود احسانات جب ایک انسان اپنے دوسرے انسان کے بھول جاتا ہے تو جس کے احسانات لامتناہی ہیں یہ کیسے ان کو یاد کر سکتا ہے؟ تو بندے کو لوگ کہتے ہیں اپنے محاورے میں نمک حلال ہونا چاہیے، بس کہتے ہی ہیں، ہوتے کوئی نہیں ہے الا ماشاءاللہ، کہتے ہی ہیں۔ اپنے محسن کو پہچاننا چاہیے، دنیاوی کے لحاظ سے والدین ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، اور دوست یار بھی محسن ہوتے ہیں جو انسان کو قدموں پر کھڑا کرتے ہیں، اچھے مخلص ساتھی ہوتے ہیں، ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو ان دونوں کو جیسے حکم تھا بد دعا ہو گئی اور ان کا مال سارا ہلاک ہو گیا، جنہوں نے کہا تھا نا ہمارا مال ہے، اور جس نے کہا تھا جو لینا ہے لے جاؤ۔ جو غریب ہوتا ہے اس کا دل بڑا ہوتا ہے،
مرغی جتنی موٹی ہوتی ہے انڈا اتنا چھوٹا دیتی ہے، وہ اپنی جان پر لگاتی ہے۔ جتنا بڑا مالدار ہوگا، ارب پتی کروڑ پتی، اتنا دل کمزور ہوگا۔ اور جو غریب، بکریوں والا غریب، کہتے جو لینا ہے لے جاؤ، جو مرضی ہے چھوڑنا ہے چھوڑ جاؤ۔ وہ تو فرشتہ تھا، امتحان کے لیے آیا تھا، بس وہ اس کے پاس تو رہ گیا سب کچھ اور دوسرے ہلاک ہو گئے۔ گزارش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو انسان سمجھتا ہے نا یہ میرا مال، یہ دل سے نکل جائے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جب اللہ کا مال ہے تو اللہ کے راستے میں دینا کیا مشکل ہے۔ بعض کے بچے جب فوت ہو جاتے ہیں وہ سفارش کا سبب ہوتے ہیں، ضائع وہ بھی نہیں ہے، لیکن والدین کے لیے صبر کی بات ہے تو والدین سے تعزیت کرو۔ تو پشتو والے لوگ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ فوت ہو گیا، اللہ کا ہی مال تھا، اللہ نے ہی دیا تھا، اللہ نے لے لیا ہے۔ یہ جملہ بڑا اچھا ہے، اللہ کی عطا ہے اور اس نے لے لیا ہے، اس پر غم تو ضرور ہے لیکن شکوہ نہیں ہے، اور یہی مطلوب شریعت ہے۔ غم ہے لیکن شکوہ نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے فیصلوں پہ ہم راضی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالو۔ ہم اپنے رب کے فیصلے پہ اتنے راضی ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان و عمل، نبی کی صحبت، تعلیم عطا کی ہے، دشمنوں کو جو مرضی ہے دیتا رہے۔ جو ہمیں چیز ملی ہے اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ ایمان و عمل دنیا آخرت کے لحاظ سے بہت اونچی دولت ہے۔ تو فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے مال میں برکت آتی ہے، مال محفوظ ہوتا ہے، مال بڑھتا بھی ہے، آخرت کے لحاظ سے ثواب الگ ہے۔ دونوں دنیا، اسلام کے ہر حکم میں یہ خوبی ہے کہ یہ دونوں جہانوں کی نجات کا ضامن ہے۔ دنیا کے اور جو لوگوں نے فارمولے پیش کیے ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کی ترقی کی دعوت دیتے ہیں، آخرت کا ان کے پاس نظام نہیں ہے۔ ایک سنت لے لیں مسواک کی، 70 گنا نماز کا ثواب بڑھ گیا، یہ تو آخرت کا فائدہ ہوا۔ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوگا، آخرت کا فائدہ ہوا۔ فرشتے قریب آتے ہیں جس کے منہ سے بو نہیں آتی، آخرت کا فائدہ ہوا، دنیا کا بھی تسکین قلب۔ اور اپنے دانت صاف ہوں گے، کیڑا نہیں لگے گا، بدبو نہیں آئے گی، اور ڈاکٹروں کے چکروں سے اللہ بچائے۔ یہ بڑے مشکل چکر ہوتے ہیں، وقت ضائع، پیسہ ضائع، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے پیسے بھی لے لیتے ہیں، دیکھنے سے بھی پہلے لے لیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے پسینے کو خشک ہونے سے پہلے مزدوری لو، یہ تو پسینہ شروع ہی نہیں ہوتا، داخلے سے پہلے فیس جمع کرو، اور شفا اللہ نے دینی ہے۔ پیسے ادھر دو، شفا اللہ نے دینی ہے۔ تو اللہ ڈاکٹروں کے چکروں سے بھی بچاتا ہے۔ اسلام کے ہر حکم میں یہ خوبی ہے کہ یہ دونوں جہانوں کو درست کرتا ہے۔ اسلام کا حکم کوئی سمجھ ہمیں نہ آئے تو ہماری بدقسمتی ہے، اسلام کے حکم میں کمزوری نہیں ہے، ہر حکم میں۔ ایک جگہ پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فتح نہیں ہو رہی، کئی دن سے مارکہ ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، فکر میں مبتلا ہو گئے۔ بھائی ہر کوئی اپنے عمل کی طرف توجہ کرے، اپنے عمل کی طرف توجہ کرے، کوئی سنت تو نہیں چھوٹی ہوئی۔ تو سب نے توجہ کی، غور و فکر کیا، تو خیال آیا کہ مصروفیت کی وجہ سے پابندی سے مسواک نہیں ہوئے۔ وہیں جنگل میں تازہ درخت کی مسواک بہت سارے بنا دیے اور سب مجاہدین میں مسواک تقسیم کر دیے۔ بھائی یہ سنت رہ رہی ہے، یہ سنت چھوٹی ہوئی تھی، سارے اس سنت پر عمل کرو، انشاءاللہ اس کے بعد جب جہاد کریں گے اللہ سنت کی برکت سے فتح عطا کرے گا۔ اچھا، وہ دشمنوں نے جب جاسوسی کی نا کہ یہ تو سارے مسلمان مسواکوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتہ مسواک، ہاں کرنے والی دنیا، انہیں کیا پتہ مسواک کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اوئے بھاگو یہاں سے، آج خیر نہیں ہے، مسلمانوں نے دانت تیز کرنا شروع کر دیے ہیں، جہاد کی نوبت ہی نہیں آئی، سنت کی برکت سے دشمن ویسے ہی بھاگ گیا کہ وہ دانت تیز کر رہے ہیں، آج خیریت نہیں ہے ہمارے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا تھا نا میدان جنگ میں کہ تم کرنے کیا ہے، وہ فقیرو
تم کرنے کیا آئے ہو؟ مدینہ میں تو پیٹ پر پتھر باندھ کے خندقیں کھودتے تھے، آج کیسر و کسریٰ کو فتح کر کے اور یہ علاقے فتح کرنے آئے ہو، تم کرنے کیا آئے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم جواب دیا تھا کہ وہ دشمن کے بس اتنی ہوتی ہے، وہ تو ایک مجاہد ہو تو دشمن کو، پوری دنیا کے دشمنوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے ایک مجاہد۔ خالد بن ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مدینہ میں بھوکے ضرور تھے اور پتہ چلا ہے کہ رومیوں کے خون بڑے میٹھے ہوتے ہیں، ہم رومیوں کے خون پینے کے لیے ادھر آئے ہیں۔ ڈر گئے دشمن کے، یار یہ تو عجیب لوگ ہیں۔ جواب اگر خیر اس طرح تو نہیں ہوتا، ہم تو ویسے آئے ہیں اور یوں بس علاقہ دیکھنے آئے ہیں، اور اگر اس طریقے سے مجاہد جواب دے تو پھر فتح نہیں ہوتی ہے۔ مجاہد کا کام کچھ اور ہوتا ہے، وہ اللہ کے امر سے چل رہا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام کے ہر حکم میں یہ سبق یاد رکھنا ہے، اسلام کے ہر حکم میں خوبی ہے اور دونوں جہانوں کی نجات کی وہ ضمانت دیتا ہے، یہ الگ بات ہے ہمیں سمجھنا ہے۔ اب زکوٰۃ کی بات لے لیں، مال کی حفاظت ضروری چیز ہے نا، سب سے زیادہ تو بینک لوٹے جاتے ہیں، اور کون سی جگہ محفوظ ہوتی ہے جو مال رکھا جائے؟ آج ادھر ڈاکہ پڑ گیا، آج ادھر ڈاکہ پڑ گیا، اتنے لاکھ روانہ ہو گئے۔ مال کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کچھ تو کرنا ہے، اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرو، مال محفوظ رہے گا۔ مال کو بڑھانا بھی انسان کی ضرورت ہے، تو مال کی فضیلت میں یہ بات داخل ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے کا مال بڑھے گا۔ دونوں باتیں ہو گئیں، یہ تو دنیاوی لحاظ سے ضرورت کی چیز ہے، اور آخرت کے لحاظ سے بھی زکوٰۃ نکالنے پر بہت سارے ثمرات ہیں۔ اللہ کی رضا ہے، جنت الفردوس ہے، نبی کا قرب ہے۔ اچھا، پھر زکوٰۃ نکالنے میں پہلی شریعتوں کا تو نظام، اور بھائی مال غنیمت کو ادھر جمع کر دو، قربانی ادھر جمع کر دو، فلاں ادھر کا جمع، کسی غریب کو نہیں دینا، آسمانی بجلی آئے گی جلا دے گی۔ تب بھی لوگ جو اللہ والے تھے وہ یوں کرتے ہی تھے۔ اسلام کی تو عجیب خوبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت سارے امتیازی چیزیں اس امت کو ملی ہیں کہ قربانی کا گوشت بھی حلال ہو گیا، مال غنیمت بھی حلال ہو گیا، تیمم کرنا جائز ہو گیا، کپڑا ناپاک ہو گیا تو دھو کر دوبارہ استعمال کرنا جائز، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ فرمایا زکوٰۃ صاحب نصاب کو نکالنی ہے، اور پہلے اپنے علاقے، اپنے عزیز و اقارب ان میں دیکھے جو غریب ہیں، مستحق کے زکوٰۃ ہیں، ان کو زکوٰۃ دے دی جائے۔ یعنی زکوٰۃ نکال کے جلا نہیں دینی، زکوٰۃ نکالنا ہے خیال سے۔ ایک فرض یہ ہے، دوسرا فرض یہ ہے کہ صحیح مستحق کو زکوٰۃ دینی ہے، جو مستحق کے زکوٰۃ ہے، جو سید نہ ہو، کافر نہ ہو، مسلمان ہو۔ سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، سید تو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی اگر ان کو کوئی ضرورت ہے تو ہدیے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ صدقہ دینا ثواب ہے، زکوٰۃ دینا ثواب ہے، صدقۃ الفطر دینا ثواب ہے، اور قربانی کرنا ثواب ہے، زکوٰۃ دینا ثواب ہے۔ تو ہدیے میں لوگ پیچھے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہدیے میں ثواب نہیں ہوتا۔ ہدیے میں بھی ثواب ہوتا ہے، زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے، جو ہمارا نظام ہے کہ وہ ہدیہ دیا اور کاپی پہ لکھا کہ میرے بیٹے کی شادی پر اس نے 100 روپے دیا تھا، جب اس کے بیٹے کی شادی ہوگی تو پھر ہم بھی دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے اوپر مصیبت ڈالنی ہے، ایک مستقل بندہ بٹھانا ہے۔ یہ ہدیہ نہیں ہے، ہدیہ دو بس ٹھیک ہے، وہ اس کی مرضی ہے جب دے گا یا نہیں دے گا، دعا تو دے دے گا۔ فرمایا کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ اور سنو، محبت کا گر بتاؤں، تحابو تحادو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، محبت بڑھے گی۔ اور محبت، اہل ایمان کی آپس میں محبت، یہ ان 7 میں سے ایک ہے، ان 7 میں سے یہ تحابا اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، 2 بندے آپس میں مسلمان ملے، اس لیے ملے کہ ایمان والے ہیں، اور اسی طرح جدا ہو گئے۔ فرمایا یہ ایمان والے جو آپس میں محبت کے ساتھ ملتے ہیں، میدان حشر میں جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔
ایمان والوں کو محبت اور محبت کا قرب بتایا. ہدیہ دینا بھی ثواب ہوتا ہے, ہدیہ دینا بھی ثواب ہوتا ہے. لوگ ایڈوانس زکوٰۃ کوئی آ جائے نا مستحق, ایڈوانس زکوٰۃ میں سے ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے زکوٰۃ ایڈوانس بھی ادا ہو جاتی ہے جیسے تاخیر میں ادا ہو جاتی ہے, لیکن خدا کے لیے بغیر زکوٰۃ کی بھی تو دینا ثواب ہوتا ہے. تو بات یہ ہے دوستو, زکوٰۃ رکن اسلام میں سے ہے اور صاحب حیثیت شخص کے اوپر فرض ہے. صاحب حیثیت کون ہے پہلے یہ پہچاننا ہے. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے, جو تقریباً 40,000 روپے ہے پاکستانی, یہ شخص شریعت کی نظر میں مالدار ہے, صاحب نصاب ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اگر سال گزرتا ہے اور یہ مال رہتا ہے. یہ صاحب حیثیت شخص ہے, صاحب نصاب ہے. اب زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ مسلمان ہو اور سید نہ ہو, غنی نہ ہو, اور اس کے پاس 40,000 کی مالیت, فالتو گھر میں سامان یا کوئی انگوٹھی یا کچھ مل ملا کے 40,000 روپیہ کی کوئی اس کے پاس چیز نہیں ہے کہ اس کو بیچ کے فالتو چیز وہ گزارا کر سکتا ہے. سید بھی نہیں ہے, غنی بھی نہیں ہے, مسلمان ہے. اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جو 40,000 کی مالیت نہیں رکھتا, پیسوں کی صورت میں, سونے کی صورت میں, چاندی کی صورت میں, ضرورت سے زائد سامان کی صورت میں 40,000 کی مالیت اس کے گھر میں نہیں ہے یا مقروض ہے, ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جب مسلمان ہے, غریب ہے, فقیر ہے, مسکین ہے یہ, اور سید نہیں ہے. سید کی مدد تو میں نے بتایا کہ وہ اعزاز کی بات ہے, خاندان رسول ہے, جس علاقے میں رہتے ہوں وہ سائڈ والے لوگوں کو خدمت کرنی چاہیے اور اعزاز سے کیا ایک فخر سے کرنی چاہیے کہ اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے. یہ امتحان ہے کہ آپ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں. یہ تو وہ بتایا کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کافر کو نہیں دی جا سکتی, مالدار کو نہیں دی جا سکتی, اپنی اولاد کو نہیں دی جا سکتی, اپنے والدین کو نہیں دی جا سکتی. فقیر کو مالک بنایا جاتا ہے. اس میں رفائی کام سب ثواب ہیں, روڈ بنانا, نالی بنانا, کچھ کرنا یہ ثواب ہیں, لیکن وہ ایک رفاع عامہ ہیں, وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے. عام صدقات میں سے وہ کام کر سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ میں سے نہیں. زکوٰۃ انما الصدقات للفقراء, لام تملیک کا ہے. فقیر کو مالک بنانا ہے یا اس کے وکیل کو مالک بنانا ہے. بچے غریب ہیں, یتیم ہیں, ان کا جو پرورش کرنے والا ہے ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ان بچوں کے لیے, جیسے مدرسے میں ہوتا ہے کہ مدرسے کے متولی کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے جو تمام طلبہ کے اوپر راشن وغیرہ کی صورت میں خرچ ہوتی ہے. اب جی تیسری بات, کن اموال پر زکوٰۃ ہے, کن اموال پر زکوٰۃ ہے, کس کو دینی ہے, بات ختم ہو گئی. صاحب نصاب, شریعت کا دار و مدار 52.5 تولہ چاندی کے اوپر ہے جو اس وقت پاکستانی لحاظ سے 40,000 روپے ہے. اور کن کو دی سکتی ہے, کن کو نہیں دی جا سکتی, وہ بات بھی ختم ہو گئی. کن اموال پر زکوٰۃ ہے, سونا, چاندی, نمبر 2. 3 کسی ملک کی کرنسی, نمبر 4 مال تجارت, نمبر 5 مویشیاں, بکریاں, گائے, بھینس, اونٹ, نمبر 6 پیداوار پر عشر ہے, جتنی بھی پیداوار ہو اس کا بارانی زمین اور ٹویل کی زمین کا فرق ہے. پھر ایک اور چیز بھی ہے, کسی کو اپنی زمین میں سے کچھ مل گیا, خزانہ مل گیا ہے, کان, اس کے اوپر خمس ہوتا ہے. یعنی فرض کرو 100 روپیہ ملا, زمین میں سے 100 روپے کا وہ خزانہ ملا ہے, وہ موتی ملا ہے, تو 100 میں سے 20 روپے یہ خمس ہے, کیونکہ اس کو تو مفت مل گیا, کوئی اس میں اس کے عمل دخل ہی نہیں تھا. اور جو عشر ہے زمین کی پیداوار پر ہوتا ہے. اگر زمین عشری ہے, زمین خراجی کا مسئلہ الگ ہے کہ وہ ہر حال میں ٹیکس دینا ہے,
پاکستان کی زمینیں مخلوط ہیں، کوئی ذمہ دار بیٹھا ہے تو مسائل اس کو سیکھنے چاہیے اپنے مولوی صاحب سے کہ میری زمین خراجی ہے کہ عشری ہے۔ زمین کے پیداوار پر عشر ہوتا ہے، خواہ تھوڑی پیداوار ہو زیادہ پیداوار ہو، یاد رکھنا یہ بات۔ نمبر 2، سال میں ایک مرتبہ پیداوار ہو یا کئی مرتبہ پیداوار ہو، 3 مرتبہ پیداوار ہو، 4 مرتبہ پیداوار ہو۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بابو بن کے بیٹھے ہوتے ہو، ادھر ادھر جاؤ، دنیا رات کو سپرے کرتی ہے، صبح ٹماٹروں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اس طریقے سے پیداواریں ہو رہی ہیں۔ وہ لوکی کو کیا انجیکشن لگایا جاتا ہے، 4 فٹ، اس طریقے سے پیداوار پر عشر ہے، خواہ سال میں 1 دفعہ ہو، 3 دفعہ ہو، 2 دفعہ، اور تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، حنفی مسلک میں کوئی فرق نہیں۔ ما اخرجت الارض فہی عشر، جو زمین نکالتی ہے اس کے اوپر عشر ہے، حتیٰ کہ کسی نے اپنی حویلی میں کچھ توریاں، کچھ ٹماٹر، کچھ مرچیں لگائی ہوئی ہیں، اس پر بھی عشر ہوتا ہے۔ اب فرق ہے عشر کا۔ اور دیکھو اسلام کی آسانی، اسلام کی آسانی، آسانی وہ ہے جو اسلام بتائے، وہ آسانی نہیں جو ہم ایجاد کریں، وہ ہماری خواہش کی بات ہوتی ہے جس کے ہم غلام بن چکے ہوتے ہیں۔ اور اسلام نے آسانی کیا دی کہ ٹوول ہے، نہر ہے وغیرہ، اس میں مشقت ہے، لہٰذا اس میں 20واں حصہ جو پیداوار ہو جائے 20واں حصہ ہے۔ اور اگر بارش ہے، بس ایک دفعہ بیج ڈال دیا، بارش ہوتی ہے، بارانی زمین، یہ سب پھوٹوار کا علاقہ تقریباً یہ تب تک اسی طرح ہے، اور جب تک کالا باغ والا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور کالا باغ والا مسئلہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے مسئلہ کشمیر ہے، نہ حل ہونا ہے تو نہ کرنا ہے تو نہ کچھ ہونا ہے۔ اور پھوٹوار والے بھی مونگ پھلی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بھی نخرے میں ہو جاتے ہیں۔ میں بھی اسی علاقے سے متعلق ہوں، مونگ پھلی زیادہ ہو جاتی ہے، سلام ہی نہیں دیتے، اور جب فصل صحیح نہ ہو تو پھر میں گاؤں جاتا ہوں تو ملاقات 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 ہی ملاقات ہو، اور جب فصل زیادہ ہو تو میں تو ان کو کہتا ہوں اپنا عشر نکالو، اپنے مقامی مدرسے میں دو۔ میرے جگہ جہاں مدرسہ ہے الحمدللہ مجھے ادھر سے عشر جمع کر کے الرحمان مسجد میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر میرے ساتھی میرے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں، ایک دفعہ اعلان الحمدللہ ضرورت ہوتی ہے، کام ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا کام کرو، ملاقات نہیں کرتے جی۔ اس دفعہ سال کمزور ہے نا، بارشیں بڑی ہوں گی، بڑی ملاقاتیں ہوں گی وغیرہ۔ پھوٹوہار والے بھی صحیح دعا نہیں کرتے ورنہ کالا باغ ڈیم بن جانا تھا، یہ اس طرح ہے جیسے مسئلہ کشمیر ہے۔ بہرحال اسلام کی آسانی دیکھیے، جہاں کسان کی محنت کم ہوئی وہاں پر 10واں حصہ ہے، 10 بوریوں میں سے 1 بوری، اور جہاں اس کا خرچہ ہے، سپرے ہے، فلان ہے وغیرہ، تو اس میں فرمایا کہ 20 بوریوں میں سے 1 بوری، 20 کلو میں سے 1 کلو، 20 چلو میں سے 1 چلو۔ اور یہاں پر شریعت نے خود خرچے کا خیال رکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ سوچنے پڑ جائے آج کل کا پڑھا لکھا یورپ کی اینک لگا کے اسلام سمجھنے والا، وہ جی ہمارا ٹریکٹر کا بھی خرچہ ہوا، سپرے بڑے مہنگے ہیں اس پر بھی خرچہ ہوا، اور فلانا وہ جو کھاد ہیں یوریا سونا فلان، اس کو سونا یوریا، وہ یہ اتنا خرچہ ہوا، یہ نکال کر عشر نہیں، شریعت نے پہلے ہی نکال دیا ہے، کوئی خرچہ نہیں نکالنا۔ جو ٹوول والی، سپرے والی اور یوں زمینیں ہیں نا نہروں والی جس میں خرچہ ہے، شریعت نے خود عشر 20 بوریوں میں سے 1 اس لیے رکھا ہے کہ آپ کا اس میں خرچہ ہوتا ہے، اور ادھر خرچہ نہیں ہے تو ادھر 10 بوریوں میں سے 1 ہے۔ یہ پیداوار کی بات ہے، دفینے کی بات بھی بتا دی۔ اب مویشیوں کی بات بتاتے ہیں۔ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، کہیں بھی بات ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی کوہستان والے بھی بیٹھے ہوں، بڑی بڑی بکریاں وغیرہ، بندہ ادھر جاتا ہے روڈ بند ہو جاتے ہیں، اتنی بکریاں ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھو شریعت کی آسانی دیکھیے، 40 بکریاں، 39 بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، 40 ہو گئی تو 1 بکری زکوٰۃ ہے، سال دوندہ 1 بکری دے، بکرا دے، کوئی بات نہیں، 120 تک 1 ہی بکری زکوٰۃ ہے۔ جو 40 پر 1 بکری دی ہے زکوٰۃ، 120 تک 1 ہی بکری ہے۔ اسلام کی آسانی یہ ہے۔ اور
121 جیسے ہو گئی، ایک بکری اور ہو گئی، اب یہ 200 تک ہے، 200 تک 2 بکریاں، 201 ہو گئی، پھر 3 بکریاں، 300 تک الہٰذا۔ آگے تو آپ مجھ سے حساب میں ماہر ہیں۔ پھر گائے کی طرف آئیے، فرمایا 29 گائے پر کوئی زکوٰۃ نہیں، 30 گائے پر 1 گائے دوندا گائے دیں، بیل دیں، اور پھر اس کے بعد 40 پر تھوڑی بڑی گائے، پھر 60 پر پھر 2 گائے، درمیان میں معاف، 60 پر 2 گائے، پھر اسی طریقے سے ہر 30 اور 40 طبیعہ اور مسنہ چلتا رہے گا، وہ گائے کے عمر کے لحاظ سے فرق۔ یہی حکم بھینس کا بھی ہے، بیل کا بھی ہے، سانڈے کا بھی ہے۔ اس زمانے میں بھینس نہیں تھی، یہ فقہا نے لکھا ہے کہ بھینس بھی اس میں داخل ہے۔ عرب میں بھینس اب بھی نہیں، بڑے بڑے ایئر کنڈیشن لگائے، سعودی عرب نے بڑی کوشش کی ہے، جدہ اور اس کے درمیان میں بہت بڑے فارم لگائے، گائے برداشت کر لیتی ہے، بھینس نہیں برداشت کرتی اس گرمی کو، حالانکہ انہوں نے ایئر کنڈیشن بھی لگا دیے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے لیے تو قرآن حدیث ہی کافی ہے، فقہا کہاں سے آ گئے؟ پھر فقہا نے اپنی طرف سے باتیں کی ہیں، یہ گھر بیٹھ کے نا جی یہ باتیں سمجھتے رہتے ہیں، تھوڑا آؤ نا ادھر آؤ۔ فقہا نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی ہے، اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کے کی ہے۔ اور اگر اتنی ہی بات ہے تو سارے یہ نعرہ لگانے والے بھینس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، تو بھینس کا تو قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ پھر بہرحال آگے چلیے، بھینس کا بھی یہی حکم ہے جو گائے کا ہے، بیل کا بھی یہی حکم ہے، سانڈے کا بھی یہی حکم ہے۔ اونٹ میں آئے، 5 اونٹوں پر 1 بکری کا بچہ سال والا، 10 اونٹوں پر 2 بکری کے بچے، 15 اونٹوں پر 3 بکری کے بچے، 20 اونٹوں پر 4 بکری کے بچے، 25 اونٹوں پر 1 اونٹ کا بچہ جو 1 سال کا ہو۔ دیکھو اب پھر ہر 5 کے بعد یہ وظیفہ بدلتا جائے گا۔ یہ مویشی کی زکوٰۃ ہے، اور کتنی بکریاں لوگ، اور اب بھی ادھر آپ اٹک کی طرف اس طرف جائیں تو وہ ہزاروں آگے سے پھر رہی ہوتی ہیں، اور پھر بھی وہ غریب ہوتے ہیں۔ اور اسلام آباد کے سیٹھ صاحب جب اپنا کچھ تقسیم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہی پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ کوئی تحقیق کرتا ہو جو ہزاروں بکریوں کے مالک ہیں، اپنی زکوٰۃ ادھر تقسیم کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ تو خود مالدار ہیں بھائی، کسی کے نصیب میں صاف کپڑے نہ پہننا ہو تو کیا ہے، پھر وہ غریب ہوتا ہے۔ کسی کے نصیب میں منہ دھونا نہ ہو، نہانا نہ ہو، اپنے اوپر استعمال نہ کرنا ہو۔ آپ نے پرانی ریاست کے نوابوں کے حالات پڑھے ہیں کہ پوری زندگی اس نے جناب کیرولین ہی پہنی ہے، تو صحیح لباس نہیں پہنا تو کوئی احسان کیا ہے؟ شریعت تو اس کو منع نہیں کرتی تھی، پہننا چاہیے تھا نا، بس اس کے نصیب میں اس کا مال نہیں تھا اس لیے نہیں پہنا۔ قرآن تو کہتا ہے بذل الاستطاع، اللہ کی پسندیدہ بات یہ ہے کہ انسان اپنی گنجائش کے مطابق اپنے اوپر خرچ کرے، اپنی گنجائش کے اوپر۔ ان اللہ یرا اثر نعمت عبدہ، اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پہ دیکھتا ہے۔ تو جب اس کو میں نے مال دیا کیوں نہیں پہنتا، کیوں دبا دبا کے رکھتا ہے؟ تو بات یہ ہے دوست، یہ لوگوں کا رہن سہن ہی ایسا ہوتا ہے، ہزاروں بکریوں کے مالک ہوتے ہیں، خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور یہاں سے بھی دنیا جا کے قربانی بھی ادھر تقسیم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی یہ خیال کر کے جس طرح زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، مستحق پر زکوٰۃ پہنچانا بھی یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جی یہ بکریاں مویشیوں کی زکوٰۃ بتائی ہے۔ ایک شریعت کی اور آسانی دیکھیے، ان تمام مویشیوں پر زکوٰۃ تب ہے جب سال کا اکثر حصہ مویشیاں باہر جنگل سے چر کے آتی ہوں، سال کا اکثر حصہ، یہ ایک تو گنتی پوری ہو، اتنی گنتی ہو، دوسری بات سال کا اکثر حصہ یہ مویشیاں جنگل میں چر کے آتی ہوں، مالک کا خرچہ نہیں ہوتا، بے شک ان کا ایک چوکیدار نگران ہوتا ہے، تب زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی شخص ہزاروں بیل رکھتا ہے لیکن گھر سے چارہ ڈالتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ بیل اس لیے رکھے ہیں، دیکھو نا آپ لوگوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، پنجاب میں آگے پیچھے بڑے بڑے فارم بنائے ہیں، ان کو دودھ پلایا جا رہا ہے، سب کچھ کھلایا جا رہا ہے کہ بڑی عید کے اوپر اسلام آباد والے پیسے اچھا دیتے ہیں، 2-3 ہی منڈیاں ہیں، لاہور اور اسلام آباد کراچی، پیسے اچھا دیتے ہیں ان کے لیے بیل، وہ مال تجارت ہو جاتا ہے۔
وہ تو ایک بکری بھی ہے نا جی، ایک بیل بھی ہے، تب بھی اس پر زکوٰۃ ہے جو میں ابھی کرنے والا ہوں۔ مویشی سے ہم فارغ ہو گئے، پیداوار سے فارغ ہو گئے، عشر سے فارغ ہو گئے، دفینہ سے فارغ ہو گئے۔ اب بات آ گئی اموال ظاہرہ باطنہ کی۔ بات یہ ہے اگر حکومت اسلامیہ ہو، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ اب یہ باتیں ہیں صرف یہ اسلام اور یہ ریاست اور یہ فلان، اگر اصل اسلامی قانون نافذ ہو تو اموال ظاہرہ پر زکوٰۃ لینا حکومت اسلامیہ کا کام ہے۔ اموال ظاہرہ پر زکوٰۃ لینا حکومت اسلامیہ کا کام ہے، اور اموال باطنہ پر زکوٰۃ دینا لینا یہ انسان کا اپنا ذاتی کام ہے۔ اموال ظاہرہ مال تجارت ہوتا ہے، مال مویشی جیسے یہ عشر غلات، یہ اموال ظاہر ہیں جو نظر آتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ حکومت اسلامیہ کو لینی، جب نہیں تو آپ نے خود دینی ہے۔ نمبر 2، اموال باطنہ کیا ہوتے ہیں؟ باطن کا معنی پیٹ، چھپا ہوا نظام، جو کسی کو پتہ نہ ہو کہ اس کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، پیسے کتنے ہیں وغیرہ، تو اس کی زکوٰۃ بندے کو خود نکالنی ہے۔ اب تو ان کی بھی خود نکالنی ہے اور پھر صحیح مستحق کو پہنچانی ہے، جو ابھی بیان کر چکا ہوں۔ اموال ظاہرہ میں سے، باطنہ میں سے سونا، چاندی، کسی ملک کی کرنسی، مال تجارت جیسے کوئی دکان وغیرہ ڈالی ہوئی ہے۔ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہمیشہ سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لوگوں کے دماغ میں 7.5 تولہ سونے کی بات ہے، 7.5 تولہ سونے کی بات ہے کہ جب پورا نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ 7.5 تولہ سونے کا نصاب ہے، جب پورا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، جب کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ تب بات ہے کہ جس بندے کے پاس سوائے سونے کے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں اس وقت لاگو ہوں گی جب سوائے سونے کے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو سونے کا نصاب پورا ہے، زکوٰۃ ہے، سونے کا نصاب پورا نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس سونا ہو تو 10 روپے بھی نہ ہو گھر میں۔ پھر جب یہ بات نہیں، کچھ چیزیں اور ہیں، تو اب شریعت کی نظر میں دار و مدار زکوٰۃ کا وہ چاندی کے نصاب پر ہے، اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، یعنی پاکستانی موجودہ اتنی کمزور کرنسی ہونے کے ساتھ 40,000 روپیہ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ فرض کرو سونے کی ایک انگوٹھی ہے 20,000 کی، اور چاندی کی کوئی چیزیں 10,000 کی، اور اس کے پاس 20,000 روپے ہیں، 50,000 روپے ہو گیا اس کے پاس۔ یہ سارا مل جل کر 50,000 روپے، 40 سے زیادہ ہو گیا۔ یہ شخص صاحب نصاب ہے، آج اس کے پاس اتنی مالیت ہے، اگلے سال اس تاریخ کو دیکھیں گے اس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اگر اگلے سال اس تاریخ کو اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ 2 لاکھ کی ہے، جبکہ سال کے درمیان میں اس کا پیسہ بالکل نسیہ منسیہ نہیں ہوا۔ پھر سنو بات، زکوٰۃ کا دار و مدار یہ ساری چیزیں ملائیں گے ہم، مال تجارت بھی، جو چیز تجارت کی غرض سے خریدی ہے، خواہ موٹر سائیکل ہے، خواہ گاڑی ہے، خواہ پلاٹ ہے، خواہ کوئی دکان ہے، کوئی چیز بھی اس نیت سے خریدی ہے کہ اچھا پیسہ ملے گا تو اس کو بیچ دیں گے، یہ مال تجارت ہے۔ ہر سال اس کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ 4-5 چیزیں اکٹھی ہم جمع کریں گے۔ فرض کرو یکم رمضان کو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، 2 کو نکالتے ہیں، 5 کو نکالتے ہیں۔ مال تجارت کو دیکھیں گے، کوئی چیز ایسی تو نہیں جو ہم نے بیچنے کی غرض سے خریدی تھی۔ کرنسی کتنی ہے کسی ملک کی بھی، سونا چاندی کتنا ہے، اور نقدی پاکستانی کتنا پڑا ہے، یہ سارا جمع کیا 10 لاکھ روپے بن جاتا ہے۔ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، کوئی مال تجارت کا پلاٹ بھی ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں 10 لاکھ ہے، 10 لاکھ پر زکوٰۃ ہے۔ اب اگلا سال آ گیا، اس کے پاس 50 لاکھ روپے ہے،
تو یہ سمجھتا ہے بندہ، یہ دوسری غلط فہمی دور کر رہا ہوں، کہ 10 لاکھ تو پچھلے سال تھا، اس پر تو سال گزر رہا ہے، 40 لاکھ پر تو سال نہیں گزرا، لہٰذا میں نے 10 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہے۔ ہرگز نہیں دوستو، وہ سال کی ایک دفعہ بات ہے، ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ سمجھو بات، مویشی کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے سال اس کے پاس 30 گائے تھی، ایک زکوٰۃ تھی گائے، ایک زکوٰۃ۔ یہ سال آیا اس کے پاس 60 گائے ہیں، اس کو زکوٰۃ 2 گائے دینی ہے، حالانکہ پچھلے سال تو 30 گائے تھی۔ سال کے درمیان میں مال کا اضافہ جو ہوتا رہتا ہے، ہر اضافے کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں، بس ایک مرتبہ وہ روٹین میں آ گیا، داخل ہو گیا، بس کافی۔ ہاں ایک بات ہے کہ درمیان میں اس کے پاس 1000 روپے بھی نہیں رہا، پچھلے سال 10 لاکھ تھا، درمیان سال میں بالکل ختم ہو گیا، پھر جس دن نئے مال اس کے پاس آئے گا اس دن اس کا سال شروع ہوگا، پھر اس دن زکوٰۃ ہوگی اگلے سال۔ لیکن ایک شخص کا درمیان میں سال بالکل ختم، پیسہ ختم نہیں ہوا اور آتا رہا، تھوڑا ہوتا رہا، آتا رہا، تھوڑا ہوتا رہا، 4-5 یہ 50 لاکھ والے پر درمیان میں 5000 بھی رہ گیا، لیکن جب زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم آیا اس کے پاس 50 لاکھ تھا، زکوٰۃ 50 لاکھ پر ہوگی۔ ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ یہ دوسری بات ہے، جیسے 7.5 تولہ والا سونے۔ اگلی بات، آپ کل زکوٰۃ نکال رہے ہیں، آج آپ کی تنخواہ آ گئی، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، جو کل پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں آج، اور اتفاق سے بیچنے کی نیت نہیں تھی، لیکن آپ کی گاڑی کے پیسے اچھے لگے، وہ تجارت کے لیے نہیں تھی، وہ بک گئی، پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے مکان بیچنا نہیں تھا، وہ بک گیا، آج زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ آ گئی، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو بیچنے کی نیت سے ہے، بے شک نہ بھی بکا ہو، پڑا ہوا ہے پلاٹ یا دکان یا گاڑی ہے، جو بھی، اس کی قیمت فروخت پر ہر سال زکوٰۃ ہے۔ دیکھو بھائی، جتنے بھی اسلام کے مسائل ہیں، ارکان ہیں، دیگر ہیں نا، وہ جمعے کی نشست میں بندہ سارے مسائل کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو ایک فکر لگ گئی، جس کا جو مسئلہ ہوا اپنے مولوی صاحب سے پوچھ سکتا ہے، اور اگر ہم کو بھی اچھا سمجھتا ہے تو ہم بھی دفتر میں بیٹھتے ہیں، مسئلہ بتا دیں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقع